ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں۔ کسی مسئلے کو سمجھنے کے لیے اسے ہر دو طریقوں سے جانچا پرکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کوئی دو فریق کا آپس کا معاملہ ہو اور آپ کسی ایک فریق کی بات سن کے اور یقین کر لیں تو یہ انصاف نہیں ہوگا جب تک کہ دوسرے فریق کی بات نہ سن لی جائے۔ فریقین کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو تو دو رخ ہوتے ہیں ہر بات کے۔ بیان آپ نے سنا، ہم سب نے سنا، تو بیان کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ امید رکھنے سے تھا۔ حضور علیہ السلام کی شفاعت کے ساتھ امید رکھنے سے تھا۔ امید کیا؟ ہم نے کیا سنا بیان کے دوران کہ ہماری مغفرت اور بخشش حتمی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ مگر اگر اس بات کے دوسرے رخ کو نہ دیکھیں جو حضور علیہ السلام کی تعلیم سے وابستہ ہے، یہ تو بشارت ہے، بخشش اور مغفرت کی آقا علیہ السلام کی طرف سے بشارت ہے، بہت اچھی بشارت ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام نے جو امت کی تربیت اور تعلیم فرمائی ہے، ہم نے بشارتوں کو تو لے لیا ہے اور آقا علیہ السلام کی تعلیم اور جو تربیت تھی ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اب ہم جنت کے طلبگار ہیں، اور صرف جنت کے نہیں، جنت میں بھی جنت اعلیٰ فردوس اعلیٰ کے طلبگار ہیں۔ ہمیں اگر جنت میں مقام چاہیے بھی تو فردوس اعلیٰ، اللہ کے پڑوس میں، رسول اللہ کے پڑوس میں مقام چاہیے۔ طلب ہماری اتنی اعلیٰ ہے، ہونی چاہیے، لیکن اس طلب کے ساتھ جو اللہ اس کے رسول نے ہم پر جو کچھ چیزیں لاگو کر دی ہیں کہ آپ اگر وہ چاہتے ہو تو پھر یہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ آپ کو زمین خریدنا چاہیں تو آپ کو پیمنٹ کرنی پڑتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا اگر خریدنے کی بات کریں تو آپ کو دنیا کے ٹکے دینے پڑتے ہیں، وہ بھی آسانی سے نہیں ملا کرتی۔ 6 جائے کا وہ جنت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو انعام میں ملنے والی ہے، وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کچھ کریں بھی نہ، ہماری جبینیں سجدوں سے آزاد رہیں، ہمارے چہرے رسول اللہ کی سنتوں سے آزاد رہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا شریعت مصطفیٰ سے آزاد رہے، ہم اللہ اس کے رسول کی مان کے نہیں اپنی مان کے چلیں، اور جنت بھی ہمیں چاہیے۔ تو یہ جو طلب ہے نا ہماری، یہ جو مانگنا ہے، یہ طلب کرنا ہے، تو اس طلب کا جو دوسرا رخ ہے تو پھر آواز آتی ہے کہ بندے مانگا تو نے ہے، اللہ کو دینے میں کوئی آر نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور چیز پہ قادر ہے، اسے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن جو تو نے مانگا ہے، جو تو نے طلب کیا ہے، اس کے عوض میں ہم بھی تجھ سے کچھ چاہتے ہیں، وہ بھی تو لے کے آ۔ وہ کون لے کے آئے گا؟ وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ نماز پڑھنا، رمضان شریف والے روزے رکھنا، شریعت کی پاسداری کرنا، رسول اللہ کی سنتوں کی تابعداری، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، مگر چاہیے ہمیں جنت۔ آقا علیہ السلام کے پاس ایک صحابی تھے، ان کا ایک معاملہ آیا۔ اب سنیں بات، صحابہ کرام کا درجہ ہر صحابی جنتی ہے، تو صحابہ کرام کے اوپر معاملات جو قدرت نے رکھے ہیں نا، وہ ہمیں سمجھانے کے لیے، اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں لیجیے گا صحابہ کرام کی شان میں کوئی گستاخی والی بات ہو، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے قدرت نے معاملات رکھے ہیں۔ تو ایک صاحب کا ذکر حضور کے پاس آیا کہ صاحب فلاں صاحب جو ہیں وہ جانکنی کے عالم میں ہیں، ان کی جان نہیں نکل رہی، انہیں کلمہ پڑھنے کی تلقین کی جا رہی ہے مگر ان کی زبان سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جو صبح شام حضور کے چہرے کی زیارت کیا کرتے تھے، حضور کے صحبت یافتہ۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کریم آقا شفقت فرمائی اور آپ یہ نہیں فرمایا اس کو میرے پاس لے آؤ، چرپائی پہ ڈال کے اس کو میرے پاس لے آؤ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بنفس نفیس اس کے گھر تشریف لے گئے، اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اپنے اس غلام کے گھر تشریف لے گئے، اور جب اس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کی گئی تو اس نے کہا کہ میں اس پہ قدرت نہیں رکھتا. کیا کہا؟ کہ میں اس پہ قدرت نہیں رکھتا، یعنی پڑھنا تو چاہتا ہوں مگر پڑھ نہیں پاتا، اور جان اٹکی ہوئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو دلوں کے حالوں سے واقف ہیں، آپ سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ اور ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کی ماں ہے، اس کی ماں حیات ہے، زندہ ہے؟ عرض کیا گیا رسول اللہ ہاں اس کی ماں حیات ہے. فرمایا وہ کہاں ہے؟ فرمایا سے ناراض ہے. کیوں؟ اس نے اپنی زندگی میں ان کو ستایا، اس کے باعث وہ اس سے ناراض ہے. آقا علیہ السلام نے اس کی والدہ کو اس کی ماں کو بلا کے لاؤ. اس کی ماں آ گئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا بیٹا جانکنی کے عالم میں ہے، اسے جو کچھ ہوا اسے معاف کر دے. وہ اتنی دکھی ہوئی تھی، اتنی دکھی ہوئی تھی کہ اس نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو معاف نہیں کروں گی، اس نے میرے سے بڑی زیادتی کی. اپنی بیوی کے ساتھ مل کر اس نے مجھ پہ بڑے ظلم ڈھائے ہیں، میں اسے معاف نہیں کروں گی. آقا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ اس طرح نہیں مان رہی تو حضور علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے صحابہ کرام سے فرمایا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو. لکڑیاں اکٹھی کی گئی. حضور فرمایا اس میں آگ لگاؤ. آگ لگا دی گئی. حضور نے فرمایا کہ اب تیرے بیٹے کو اٹھا کے آگ میں ڈال دیا جائے گا، کیا تو پسند کرے کہ تیرے بیٹے کو اس آگ میں جلا دیا جائے ڈال کے؟ تو ماں تھی نا، فوراً تڑپ گئی کہ نہیں یا رسول اللہ، یہ میں برداشت نہیں کر سکتی کہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو جلتا ہوا دیکھوں. فرمایا جب تو اس دنیا کی آگ میں اپنے بیٹے کو جلتا ہوا دیکھتا برداشت نہیں کر سکتی تو اگر تو نے اس کو معاف نہ کیا تو کل یہ جہنم کی آگ میں جلنے والا ہے، وہ کیسے برداشت کرے گا؟ جب اس نے یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں اللہ کو اور آپ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں کہ میں اس سے راضی ہو گئی. جب اس نے کہا کہ میں اس سے راضی ہو گئی تب حضور نے اب اس کو فرمایا کہ آپ کلمہ پڑھو. تب سب اس صاحب کی زبان پہ کلمہ شہادت جاری ہوا اور جانے آفری کے سپرد کر دی آسانی کے ساتھ. اب اس میں یہ فقیر آپ سے نعرے لگانے کے لیے کہے گا، نعرے لگائیے گا بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ بھی آپ دل میں کہہ لیں، آج تک کہہ لیں، یہ بھی فقیر آپ سے نہیں، صرف سن لیں بات کو نا توجہ کے ساتھ. کچھ تعلیم رسول ہے. حضور خود موجود ہیں اور حضور ہی کے وہ صحبت یافتہ ہیں. باوجود اس کے ماں کو ناراض کیا ہوا ہے تو جان اٹک گئی. ہم جو کچھ اپنے نعتیہ کلاؤں میں سن رہے ہوتے ہیں یا پر زور تقاریر کے اندر جو ہمیں آسرے دلائے جاتے ہیں کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، بخشے بخشائے ہے، یہی سنتے ہیں نا، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، حضور نے بخشوا لینا ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں، حضور نے بخشوا لینا ہے. لیکن قیامت تو بعد میں آنی ہے. قیامت کے دن جو ہوگا وہ سو ہوگا. ابھی اس دنیا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے سامنے جو معاملہ حضور نے کروایا، ماں کو بلا کے کہا کہ تو اس سے راضی ہو جا. حضور نے تو نہیں فرمایا کہ میں ناراض ہوں، حضور کی ناراضگی والا معاملہ تو نہیں تھا. حضور نے فرمایا کہ ماں تو اس سے راضی ہو جا، اگر تو اس سے راضی نہ ہوئی تو یہ جہنم کی آگ میں جلے گا. جان اٹکی ہوئی. کیا سیکھا ہم واقعہ ہم سنتے رہتے ہیں اور بابا سبحان اللہ نعرے لگ کے وہ واقعہ ذہن سے محو ہو جاتا ہے. آپ اپنے گھر چلے گئے، بیان کرنے والے اپنے گھر چلے گئے، تعلیمات نبوی وہیں رہ گئی، تربیت رسول وہیں رہ گئی. کیا بتانا مقصود تھا اس واقعے کے اندر؟ کیا سمجھانا مقصود تھا امتیوں کو، قیامت تک آنے والے اپنے غلاموں کو، کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ماں باپ کو تنگ کرو، ان کی بے عزتیاں کرو، ان کے حقوق ادا نہ کرو اور جنت میں تمہیں اعلیٰ مقام مل جائے گا.
کیونکہ تم نمازی ہو، حاجی ہو، غازی ہو وغیرہ وغیرہ، تم نے پیر صاحب کی بیعت کی ہوئی ہے، سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ یہ وہ دھوکے ہیں جن میں ہمیں ڈال دیا گیا ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ اس فقیر نے کہا کہ تصویر کے دو رخ ہیں، ایک وہ رخ جو ہمیں دکھایا جاتا ہے، افسوسناک پہلو ہے، ایک وہ رخ ہے جو صرف ہمیں ایک رخ دکھایا جا رہا ہے کہ ہماری بخشش ختمی، ہم بخشے بخشائیں اور حضور ہمیں بخشوا لیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں، ہمارا ایمان کا حصہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ حضور کے علاوہ کون اور مشکل کشا ہے، کون بخشوانے والا ہے؟ لیکن یہ حضور کی آنکھوں کے سامنے جو ہو رہا ہے، یہ اسے کہاں لے کے جائیں گے؟ تو قیامت اور قبر تو بعد کی بات ہے، زندگی کے معاملات جو ہمیں کرنے کے لیے کہے گئے ہیں، جن ہم جان چھڑا رہے ہیں، پھر یہ کہاں جائیں گے؟ اگر ان باتوں کی کوئی وقت ہی نہ تھی نا، شریعت پر چلنے کی کوئی ضرورت ہی نہ تھی، کوئی ویلیو نہ تھی، تو پھر شریعت کو لایا کیوں گیا؟ ہم سے کیوں کہا گیا عمل کرنے کے لیے؟ بس کلمہ پڑھ لینا کافی تھا، پھر سارے جنت میں چلے جانے تھے۔